بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بہت دھندلا صحیح مگر اس وقت پاکستان کے اندر ہمیں الیکشن کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ہے۔ کیا یہ فائنل ہو گئی ہے، حتمی ہے، یا ابھی بھی اس میں کچھ ہمیں رکاوٹیں نظر آئیں گی؟ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز نے بڑا سخت قسم کا بیانیہ اپنایا ہے۔ یہ جو بیانیہ ہے یہ کوئی الیکشن کا سٹنٹ ہے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں دوبارہ سے انقلابی بننے کی ایک کوشش کی گئی ہے؟ اس کے اوپر میں بات کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی کے بغیر سوال یہ کہ شفاف الیکشن کا انعقاد کس طرح سے ممکن ہوگا؟ اگر وہ پارٹی شامل نہیں ہوتی، الیکشن ہو جاتا ہے، تو اس کے نتائج کو کون اور کس طرح سے ایکسیپٹ کرے گا؟ نگران وزیر اعظم جو ہیں اس ملک کے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ تحریک انصاف کے مستقبل سیاسی کے حوالے سے بھی، جس کے بعد کئی اور اہم سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے، کچھ ہم بات کریں گے میڈیکل کے حوالے سے، دوائیوں کے حوالے سے۔ ابھی ایک دو دن سے بڑا چرچا چل رہا ہے آنکھوں کی بیماری کا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی دوائی کا بھی معاملہ سامنے آ رہا ہے جو دوائی کم اور لوگوں کے لیے بینائی کو دور کرنے کی ایک وجہ بن رہی ہے۔ یہ جعل سازی کون اور کس طرح سے کر رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جو آنکھوں کی بیماری سے بچاؤ کا ٹیکہ لوگوں کو بینائی سے محروم کر رہا ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ان جعلی ادویات کے سدباب میں آخر ناکام ہمیں کیوں نظر آتی ہے؟ اس کے اوپر بات ہوگی۔ عامر صاحب، بہت زیادہ معاملات ہیں، ہفتے کا آغاز ہے، پیر کے روز ویسے بہت ساری خبریں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، مگر سب سے میں کہوں گی خوشی کی آج خبر یہ ہے کہ ایک باپ کو اپنا بیٹا ملا، بچوں کو اپنا باپ ملا، ایک بیوی کو اپنا خامند ملا۔ گھر کے اندر وہ جو سوگوار ماحول تھا عمران ریاض کے آنے کے بعد، وہاں پہ ایک عید کا سما ہے، الحمدللہ۔ جی، سب سے بڑی آج کی خبر تو یہی ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں۔ فی الحال اس خوشی کو خراب نہیں کرتے کہ یہ سوال کر کے کہ کس حالت میں وہ سیال کوٹ سے وہ ایک دم سے برآمد ہو گئے، کیسے ہو گئے، کیوں ہو گئے، اس پہ نہیں جاتے۔ فی الحال یہ ہے کہ یہ ان کی تصویر دیکھیں کہ کیسے گئے تھے اور کیسے آئے ہیں، بڑے نحیف۔ تو وہ ان کی اس پہ مرضی ہے کہ وہ اس کے متعلق جب بتائیں گے کیا بتائیں گے، یہ بات کی باتیں، مگر فی الحال یہ ہے کہ ان کے خاندان کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ یہ خوشی کی بات ہے، ہماری کمیونٹی کے لیے خوشی کی بات ہے، اور باقی سبھی کے لیے خوشی بات ہے۔ اور اس کے کیونکہ ابھی اس کی وجہ سے ملک کی بدنامی بھی بڑی ہو رہی تھی کہ پاکستان میں، آپ دیکھیں پہلے ارشد شریف کا سانحہ ہوا، اور اس کے بعد یہ، اور ابھی تکلیف دہ بات یہ بھی ہے کہ ہمارے میڈیا میں کافی ایسے ایلیمنٹس نے یہ جو پھیلا دی تھی کہ خدا نخواستہ کوئی ان کی جان کو حیات نہیں رہے، یہ جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ آپ سوچنا چاہیے 100 دفعہ کہ ان کے خاندان پہ، ان کے بچوں پہ، بیوی پہ، والدین پہ کیا گزرتی ہے جب اس طرح کے پہلے ہی پریشان ہوں، اور اس طرح کے لوگ جو شوشے چھوڑ دیتے ہیں، مصدقہ خبریں نہیں ہوتی ہیں، اس سے کیا جذباتی طور پہ ایموشنلی کتنا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ان کی تو نیندیں حرام ہو گئی، 140 دن لگ گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ اچھی خبر ہے، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ اچھا چلیے، ایک اور اچھی خبر میرے لیے تو اچھی ہے، پتہ نہیں اب آپ کا تجزیہ اس میں کیا کہتا ہے۔ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ عامر صاحب فائنلی پاکستان کے اندر ابھی تک ڈوبیس تھے معاملات الیکشن کے حوالے سے، ایک فضا بنتی ہوئی کسی حد تک دور سے ہی صحیح، دھندلی صحیح، مگر نظر آ رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے۔ ابھی وہ جو ہوتی ہے نا رونق الیکشن کی، وہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے، وہ میلہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ ہاں، ایک بہت بڑی یہ خبر ہے کہ فائنلی الیکشن کمیشن نے رینگتے تو یہ جنوری کے آخری ہفتے کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ مگر اس کے اندر بڑے ifs and buts اس لیے رہتے ہیں کہ پہلے بھی انہوں نے اکتوبر کی پہلے بھی ڈیٹ دی تھی، ابھی ان کی ڈیٹ کے مطابق تو ابھی الیکشن ہو جانا چاہیے تھا، تو وہ اپنی ڈیٹس دی ہوئی بھی مکر جاتے رہے ہیں، پھر بہانے بھی آتے ہیں، سو ابھی پتہ نہیں ہے، ابھی جب تک وہ کہتے ہیں نا فنگرز کراسڈ، تو ہم فنگرز کراسڈ ہی رکھتے ہیں اس پہ۔ مگر اس کے پیچھے اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹر ہوگا کہ پہلے یہ سارا کچھ کیا جا سکتا تھا۔ پہلے جو تھی سب سے بڑا فیکٹر اس کے اندر جو کرنے میں تھا، وہ ہماری کمزور اور منقسم سپریم کورٹ آف پاکستان تھی۔ اب کیونکہ وہ تقسیم، اچھی خبر یہ ہے کہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہاں سے روز
اچھی خبریں آ رہی ہیں. آج بھی سپریم کورٹ کا یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو انصاف بہت زیادہ ڈیلے ہوتا ہے, سالوں تک مقدمات چلتے ہیں, 57,000 کے قریب 53,000 کے قریب جو ہے نا وہ کیسز ہیں پینڈنگ ہیں. تو آج ان کے بڑے اچھے روز اس طرح کی آبزرویشن چیف جسٹس صاحب کی آ رہی ہیں. آج یہ والی کہ یہ پیشیاں نہیں دی جائیں گی, فیصلے کیے جائیں گے, تو یہ بالکل بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس پہ انصاف جلدی ہونا چاہیے اور اس پہ غور و خوض بھی ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں 183 کا مسئلہ بھی غیر ضروری آپ پکڑ کے جب بہت زیادہ ایکسیسولی استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنا پینڈنگ کیسز بڑھاتے ہیں. سپریم کورٹ ایک ایپلیٹ کورٹ ہے, یا کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو یہ آ جائیں, فنڈامنٹل رائٹس کا آ جائے, اس کا ایک بڑا وہ ہر چیز کسی کو نہیں ہے جو اتنے لاکھوں جو پہنچ جاتے ہیں جب غیر ضروری, تو اس سے بھی جب ریسٹرکٹڈ استعمال ہوگا از خود نوٹس کا تو ایک تعداد کم ہی, اور جو پہلے سے ہوئے ہیں ان کے فیصلے اور مزید جو ہے ریفارمز. میرا خیال ہے کہ آصف کھوسا صاحب کے دور میں یہ ایک ایکسرسائز کی گئی تھی, جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بہت زیادہ کمیٹی بنی تھی, اس کی گزارشات موجود ہیں. اور جو ریسورسز کے بغیر ریسورسز نہیں ہیں جو کیے جا سکتے ہیں وہ کر لینے چاہیے. اور ایک بہت بڑا جو قدم تھا وہ ماڈل کورٹس کا تھا, انہوں نے پائلٹ کے طور پہ 1-2 ماڈل کورٹس کی تھی اور ان کا بڑا اچھا رزلٹ آیا تھا. مگر اس کی ایک میں سمجھتا ہوں وکلاء برادری کے اندر بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کو اپوز کر رہا تھا, کیونکہ روزگار چل رہا ہے نا, جتنے لوگ مقدمات میں پھنستے ہیں, جتنی یہ ہوتے ہیں حالات خراب ہوتے ہیں, لمبے لمبے کیس چلتے ہیں, تو ان یور ورڈز دکان بند ہو جاتی ہے. ابھی یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ جو میرا خیال فیوریٹ جو ہے وہ وکیل بننا ہی ہے. وہ ایک ڈگری لے آتے ہیں, جو مرضی کا پٹا لگا لیتے ہیں اور کچہری میں جا کے کرسی اور میز کے درمیان میں ایک چین ڈالتے ہیں اور ایک کالی پیٹی ساتھ رکھ لیتے ہیں اور پھٹا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ جو اس کی خرابیاں بتا رہا ہوں کہ ایک اگر وکالت کی حد تک رہے اور اس کو ریفارم اس کلچر کو ٹھیک کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد جو ہے وکالت سے زیادہ یونین بازی میں ٹائم گزرا جاتا ہے, اور اس کے بعد ججوں کو ڈرایا پیٹا جاتا ہے. یہاں ڈپٹی کمشنروں کو دفتروں میں جا کے, فیصل آباد میں آپ کو یاد ہے وکلاء نے دفتر کے اندر جا کے مارا تھا. تو یہ اگر اپنا تھوڑی سی وہ بھی ٹھیک کر لیں. مگر یہ تھوڑا سا میں ڈائگریس کر گیا یہ وکالت کے حوالے سے. تو اوور آل جو ہے یہ میرا خیال ہے اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ ابھی بڑا سخت نظر آ رہا ہے, اور یہ جو پہلے ان سے یہ فیصلے نہیں ہو پا رہے, تو یہ ایک ڈر بھی ہے کہ اب اگر ڈیلے کی گئی اور اس طرح کے بہانے بنائے گئے تو یہ کم از کم باقی تو وقت بتائے گا, مگر یہ منقسم اس طرح کی عدالت نہیں ہے. یہ ایک بڑا سٹیپ لے لیا گیا ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کافی اس طرح کی لوگ جن کا انٹرسٹ ہے کہ الیکشن ڈیلے کروانا, ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں ایک اور مشکل کے اوپر. میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کے متمنی بھی ہیں, 21 کو سنا ہے کہ ٹکٹیں بک کرا لی گئی ہیں. مگر مجھے یہ بتائیے کہ سابق جرنیل ہوں, ججز ہوں, ان کے خلاف بڑا سخت بیانیہ نواز شریف صاحب کا, چاہ کیا رہے ہیں وہ؟ پاکستان بھی آنا چاہ رہے ہیں, الیکشن میں حصہ بھی لینا چاہ رہے ہیں, پھر دعویٰ بھی ہے کہ میں اگلا وزیر اعظم بھی بنوں گا, پھر اس قسم کا سخت بیانیہ بھی ہے. کچھ سمجھ سے بالا بالا ہے ساری چیزیں. یہ اس وقت ویسے پورے پاکستان کی سیاست کا یہی حال ہے کہ ایک بے یقینی اور ایک کنفیوژن ہے کہ تمام پارٹی صبح کچھ کرتی ہیں, دوپہر کو کچھ کرتی ہیں, شام کو کچھ کرتی ہیں, فیصلے نہیں ہو پا رہے کیونکہ سچویشن بڑی فلوئڈ ہے. ابھی جن لوگوں کا ہمارا خیال میں کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے, اس سے پہلے کہ آپ ان سے پوچھیں وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں پھر ہورکی ہوئے گا. تو وہ ابھی سبھی یہی ہورکی ہوئے گا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور وہ نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ بیانیہ ڈھونڈتے کہ وہ انہوں نے مزاحمتی سیاست کرنی ہے کہ تعاون والی سیاست کرنی, کہ پہلے وہ جلال میں آ کے نواز شریف کا ایک یاد رکھے جو مرضی اوپر سے وہ پریٹینس وغیرہ ہو, اندر ان کے ایک جو غصہ ہے وہ جاتا نہیں ہے. اور وہ ان کی صاحبزادی کے بیانات میں بھی نظر آتا ہے کہ ان کا ایک جائز اور ناجائز ایک علیحدہ بحث ہے, پر ان کو جو غصہ ہے وہ نکالتے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے وہ نکلتا ہے. اور جب بھی ذرا سا وہ اس موڈ میں جاتے ہیں تو وہ گجرانوالے والا جلسے والی جو ہے نا تقریر دوبارہ رپیٹ کر دیتے ہیں. فرق یہ ہے, 2 فرق ہیں گجرانوالہ کے ٹائم میں اور اب کے ٹائم میں. گجرانوالہ میں وہ مزاحمتی سیاست کر رہے تھے, وہ ٹوٹلی جو ہے کفن پوش ماحول کے اندر تھے. ابھی وہ مفاہمت کے طریقہ کار سے واپس پاور میں آئے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ اس وقت وہ چل جاتا تھا
کہ وہ ہر ایک کو یہ کہہ رہے تھے. ابھی وہ بولے وہ اپنا بیان ان کو بدلنا پڑے گا. ابھی وہ کہہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد خود ہی ایکسپلینیشن شروع ہو جاتی بڑی دلیروں کو نے کہا جی جنرل باجوہ کیونکہ اب جا چکے ہیں تو ایک فیشن بن جاتا ہے جو چلا جاتا ہے اس کے خلاف سب کچھ وہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ان کا بھی جنرل فیض کا بھی ایک سٹنگ چیف جو ہے چیف جسٹس بننا ہے جج صاحب نے اعجاز الاحسن صاحب نے ان کا نام بھی لے دیا. تو وہ اس کے بعد سے پھر ایکسپلینیشنز جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں ان کا یہ مطلب تھا. پھر انس اللہ صاحب آ جاتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایک ان کیمرہ میٹنگ تھی آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے. بھائی صاحب وہ کوئی بچے نہیں ہیں جس طرح وہ کہہ دیتے ہیں بلاول صاحب کہ جی میرے ہاتھ کھول دیے جائیں. یہ میاں نواز شریف صاحب 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں اور ان کی جستجو ہے کہ وہ 4تھی دفعہ بھی بنے. تو یہ کہنا ہے کہ جی ان کو پتہ نہیں ہے یا ان کو اس طرح یہ مطلب نہیں تھا ان کو پورا پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جب ان کی ادائیگی ہو جاتی ہے تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں. سو اس کی بجائے کہ آپ ایکسپلینیشن دیں تو پہلے ہی سوچ کے بات کر لی جائے تو کیا حرج ہے. آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی پیپلز پارٹی سے بات کرنے کے لیے ان کا موقف جاننے کے لیے اس وقت سینئر پارٹی کے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب. بہت شکریہ چند صاحب, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. میں کہہ رہی تھی پیپلز پارٹی کی ان سے بات کر لیتے تھے. نون کے ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ کا ایک تنازع ہے اس کے اوپر بھی چند صاحب سے بات میں چند صاحب بہت مہربانی کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میرے فیوریٹ اس لیے بھی چند صاحب ہیں کہ کافی سارے جو ہمارے جو پولیٹیشین حضرات جو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں ان کی بغیر سنے ہی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. تو وہ کوئی کھل کے بات نہیں کرتے یا کم از کم جو ہے نا کچھ چیزیں ماننی پڑتی. ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ کافی حد تک جو ہے نا سچی بات کر جاتے ہیں. میں چند صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جس کو ہمارا بھی بچپن جو ہے ان کی سٹرگل کے ساتھ ساتھ گزر گیا, جوانی بھی گزر گئی, تو جو پیپلز پارٹی کو ہم جانتے تھے اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا پیپلز پارٹی ہے. کہ اس وقت جو کنفیوژن ہوتا ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے جو ہے الیکشن ڈیلے کروانے کی قانون بنائے اور اب آپ کا وہ ہو گیا ہے جی قانون جو ہے نا جلدی الیکشن کروائے جائیں. بلاول صاحب بار بار کہہ دیتے ہیں, کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ان سے نواز شریف صاحب یہ کیا گلہ ذرا یہ ہمیں کنفیوژن سمجھائیں. دیکھیں عمر بھائی مہربانی آپ نے یاد کیا. پہلی بات تو ہے جو مردم شماری کے حوالے سے سینسس کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ آپ نے خود پاس کیا. یقیناً ایک مشکل فیصلہ تھا لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ بھی تھی. اب مردم شماری ہر دور میں متنازع ہوئی ہے لیکن اگر ساری پارٹیاں اس وقت مان رہی ہیں تو اس کو منظور کرنا بھی ضروری تھا. اور ہمارے چیئرمین نے تو کوشش کی کہ یہ نگران حکومت بعد میں آ کے منظور کرے لیکن اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب بضد تھے کہ نہیں ہم ہی کر کے جائیں. تو پھر جب اتحادی بندہ ہوتا ہے حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے تو بہت ساری قربانیاں یا بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن پہ بندہ بظاہر اختلاف بھی کرتا ہے لیکن مجبوراً کرنا پڑتے ہیں. اب الیکشن کے جہاں ڈیلے کی بات ہے, دیکھیں الیکشن 90 ڈیز میں وہ اگر الیکشن کروانا چاہتے ہیں ہلکا بندیاں کوئی ضروری بھی نہیں, لیکن الیکشن کمیشن کا اور بہت سارے لیگل ایکسپرٹس کا موقف ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ان کی قصو کتابت کے بعد کہ ہم 90 ڈیز میں نہیں کروا سکتے لیکن ہم اس فریم ورک کے اندر کروائیں گے کہ جو سینسس کے گزٹ نوٹیفکیشن کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. اب میرے خیال میں جنوری کے لاسٹ ویک تک, کیونکہ ہم پیپل پارٹی کی ڈیمانڈ ہے اور باقی پارٹیوں کی بھی ہوگی لیکن ہماری پارٹی سب کھل کر ڈیمانڈ کر رہی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو باقی اسٹیبلٹیز آئیں گی. جہاں تک آپ کا موقف ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو آپ نے سوال کیا, دیکھیں ای ایم ایل این میجر شیئر ہولڈر تھی پچھلی حکومت میں بھی 18 مہینے کی اور اب نگران سیٹ اپ میں بھی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم پھر ذرا ہمارا ڈومیسائل بھی پرابلم ہے تو کیونکہ ہماری قیادتوں کا ڈومیسائل پنجاب سے نہیں ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی مائنڈ بھی نہ کرے اور ہم اپنا لیول پلینگ فیلڈ ضرور مانیں. وہ صرف ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے, ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے مانگ رہے ہیں. نہیں ساری پولیٹیکل پارٹی چند صاحب یہ آپ جب یہ کتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو کیا خدشات کیا ہیں؟ ایک تو سمجھ آتی کہ انہوں نے کہا جی کیبنٹ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی وابستگی نون لیگ کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ کیا خدشات ہیں پیپلز پارٹی کو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کچھ مزید زیادتی ہو سکتی ہے؟ خدشات ڈر کس بات کا ہے؟
لیکن جی جو کے پی کے میں اور پنجاب کے حوالے سے جو بات ہوئی ہماری CC میں بھی کہ جو انتظامیہ ہے وہ ساری نون لیگ کے کہنے پہ لگوائی جا رہی ہے اور نون لیگ کو بڑا پروٹیکٹ کر رہے ہیں انتظامیہ کے لوگ، سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ جو ہیں، اس میں پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی آ جاتا ہے، اس میں ایگریکلچر بھی ہے، اس میں اریگیشن بھی ہے، اس میں سارے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں جہاں بالکل ایک لوکل گورنمنٹ خصوصی طور پہ پھر ولیج کونسلیں بنائی گئی ہیں پنجاب میں. ولیج کونسلیں سارے نون لیگ کے عہدیدار جو ہیں، نون لیگ کے ریکمینڈی جو ہیں وہ بنائے گئے اور اس میں وہاں حالانکہ IPP بھی ایک بیٹھی ہے پارٹی نہیں، جو ہم سمجھتے تھے کہ شاید ان کو کوئی شیئر مل جائے، لیکن ان کو بھی کسی نے نہیں پوچھا، صرف PMLN کی اور باقی اسی طرح میں چند صاحب آپ سے ایک اسپیسیفک کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کو یہ گلے شکوے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں نا کہ فیڈرل وفاقی کیبنٹ میں ہیں، مگر KP کی جو کیبنٹ جو پہلے والی کیبنٹ تھی، الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، اس میں کنڈی صاحب نے ٹی وی پہ کہا کہ جی 3 لوگ ہمارے ہیں. جب وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے 3 لوگ آپ نے دے دیے تھے تو پھر اب کے گلہ کرنا. ساتھ میں پنجاب کے اندر جو 5-6 ماہ گورنمنٹ رہی، جب آپ بھی وفاق کا حصہ تھے گورنمنٹ کا، PDM کی گورنمنٹ تھی، اس وقت کوئی پنجاب کے حوالے سے کبھی کوئی بیان نہیں آیا پیپلز پارٹی کی طرف سے. اب کیوں آیا؟ دیکھیں میں آپ کی بات کی، فیڈرل گورنمنٹ میں جو میجر ہمارے منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے وہ میجارٹی سندھ سے تھے اور سندھ میں کیونکہ ان کی اپنی حکومت تھی. پنجاب کے آپ کو بھی میرے سے زیادہ پتہ ہے پنجاب کے کیا حالات ہیں. یہاں کی ٹوٹل ایڈمنسٹریشن پولیٹیسائز ہے پچھلے 40 سالوں سے اور کسی کا بھائی MNA MP کے ٹکٹ لڑ رہا ہے نون لیگ کے ٹکٹ پہ، کسی بیوروکریٹ کا والد لڑ رہا ہے، کسی کا داماد لڑ رہا ہے، کسی کا کزن لڑ رہا ہے، تو کسی کا ماموں لڑ رہا ہے، کسی کا چاچو لڑ رہا ہے. تو پنجاب میں آپ سروے کر لیں، آپ کو PMLN کے جتنے امیدوار ہیں ان کی رشتہ داریاں نکلوا لیں ایڈمنسٹریشن سے اور اچھی سی پوسٹنگ پہ اس وقت لگے ہوئے ہیں. اور یقین جانیے، باقی میں نام نہیں دینا چاہتا افسران کے، ہمارے کئی دوست ہیں ہمارے بھی، آپ کے بھی، کسی کو ٹارگٹ کرنا ایشو نہیں ہے. جنرل ایک میں ایز اے پرنسپل جو ہے نا فیصلہ وہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی نگران حکومت بنتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ کوئی ایسا آفیسر نہ لگایا جائے جس سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی اعتراض ہو. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں اور یا فیڈرل میں بھی جو بیوروکریٹ لگائے گئے ہیں کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے. تھرو الیکشن کمیشن پوچھ لیتے، الیکشن کمیشن بلا کے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پوچھ لیتا کہ کیا ضلعوں میں ہو جو کچھ ہو رہا ہے یا ڈپارٹمنٹس میں جو کچھ ہو رہا ہے. کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں واپڈا ہے یا سوئی گیس ہے جن کا لوگوں سے روز کا واسطہ ہے. چند صاحب KP کے اندر جو میں پوچھ رہا تھا کہ جب آپ نے 3 وزیر دیے تھے نگران گورنمنٹ کے لیے، اس وقت اصول کدھر گئے تھے؟ اور میرے خیال میں وہ سارے میں سمجھتا ہوں یہ نگران سیٹ اپ میں یا تو دیکھیے پہلے تو یہ نگران جو حکومتوں کا نظام ہے یہ ضیاء الحق کی ایک باقیات کا ایک نظام ہے. ضرورت نہیں ہے نگران سیٹ اپ کی. یہ بھی ضیاء الحق صاحب نے کانسٹیٹیوشنل آپ نے ایک نیا ڈرامہ جس وقت 1988 میں یہ نگران سیٹ اپ آ گیا. اس سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں پچھلی حکومت نہ بھی ہو، بیوروکریسی حکومت کرے یا کوئی اور اگر الیکشن ہو جائے 90 ڈیز کے اندر یا 60 ڈیز کے اندر. لیکن جو آپ کا سوال ہے بالکل اگر نگران حکومت میں تھے ہمارے لوگ تو وہ بھی غلط تھا، ان کو بھی جسٹیفائی تو نہیں میں کام کر سکتے. لیکن یہ تو جو غلط ہے وہ غلط ہے. ویسے یہ آپ نے پنجاب کی بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے. آپ اور میں بھی بیٹھے ہیں اگر تو ہم تقریباً تمام ہی اتنی نون وابستگیاں ہوتی ہیں کہ ایک خاندان کا بیوروکریسی کے اندر بھی بیوروکریسی کہہ رہے ہیں بلکہ، اور عدالتوں میں بھی جج بھی ہوتے ہیں، پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں. مگر یہ صورتحال چند صاحب سندھ میں بھی ایسی ہے، KP میں بھی ایسے ہے، سندھ میں بھی لیکن جی سندھ میں بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سندھ میں نہ دیں، سندھ میں بھی دوسری پارٹی کو سندھ میں اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ہے آپ کے خیال میں؟ سندھ میں جی نہیں، اس وقت تو سارے منسٹر کوئی بھی پارٹی کا ریکمینڈی منسٹر نہیں ہے وہاں پہ جی اس وقت. اچھا نہیں، مگر وہ پھر کسی کا بھی نہیں ہے، اس کا مطلب لیونگ پلینگ فیلڈ ہی ہو گئی کہ کسی کی آپ کی بھی نہیں ہے، کسی اور کی بھی نہیں ہے. سندھ میں کوشش کی گئی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، اور سندھ کے جو پروجیکٹس تھے، جو فلڈ افیکٹڈ پروجیکٹ جو ایریاز کے تھے وہ پروجیکٹ بھی روکے گئے.
اور پنجاب میں تو آپ دیکھ لیں تحصیلوں میں ضلعوں میں لوکل کوٹیشن لگا کے لوکل باڈیز کے فنڈ استعمال کیے جا رہے ہیں اور تھرو ٹاؤن کمیٹیز میونسپل کمیٹیز ڈپٹی کمشنر ضلع کونسل کے اور وہ نون لیگ کے کہنے پہ استعمال ہو رہے ہیں. افتتاح بھی لوگ نون لیگ کے کر رہے ہیں. سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ چیک کر لیں بے شک میرے سے ایک ایک ضلع آپ ڈیبیٹ کر لیں. میں آپ کو نام دے دیتا ہوں لسٹ نکال کے دے دیتا ہوں کہ جا کے اے سی ایس ہوم سے پوچھ لیں سی ایم سیکریٹریٹ سے پوچھ لیں کہ کون کس کے کہنے پہ لگایا گیا. ساری ڈیٹیل لسٹ ہے ایجنسیوں کے پاس بھی لسٹ ہے. یہ چند صاحب آپ نے بڑا پن دکھایا ہے کہ آپ نے یہ ابھی قرار کیا کہ بعد النخواستہ آپ نے وہ قوانین بنایا جس کے مردم شماری کو شامل کروانے کے اور بھی باقی قوانین جو ہیں، مگر اس وقت یہ نہیں لگ رہا تھا کہ بعد النخواستہ ہوئے میں ہیں یا ریلیکٹنٹلی ہوئے ہیں. اس وقت تو بڑے للکارے مار کے کیے جاتے تھے. میرا سوال یہ نہیں ہے، سوال میرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ جو گناہ ہو گئے ہیں اس کو ایڈمیشن کر کے یا اس کا یہ آسانی سے دھل جائے گا پیپلز پارٹی سے، کیونکہ توقع نہیں تھی یہ. دیکھیں میں آپ کی بات سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ ہماری مجبوریاں بھی دیکھیں. پچھلے 40 سالوں سے ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں، مشرف کا دور دیکھ لیں، اور ایک لمبا عرصہ پولیٹیکل انجینئرنگ اگر ہوئی ہے بے شک چیک کر لیں آپ، صرف پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی کا کبھی کوئی چیف الیکشن کمشنر یا کبھی کوئی ایسا سیٹ اپ یہ کبھی نہیں بنا کہ جو کہے کہ آج لاڈلی اس الیکشن میں سارے صوبوں میں اور مرکز میں پیپلز پارٹی، یا کسی کے لیے مینار پاکستان میں جلسے کروائے گئے ہوں یا فنڈ ریزنگ کی گئی ہو. باقی جماعتوں کے لیے تو سب کچھ ہوا ہے. میں چند صاحب میں یہ ضرور کہوں گا کہ بالکل پیپلز پارٹی کی مظلومیت کی بھی ایک داستان ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے پچھلے 40 سال سے فار ایگزامپل سندھ کے اندر جو ہے کوئی 28 سال بن جاتے ہیں حکومت میں رہی ہے. وفاق میں اگر ٹوٹل منایا جائے تو ابھی آدھا اس 40 سال میں کوئی 15 سال بن جاتے ہو گئے وفاق میں بھی گورنمنٹ رہی ہے. تو یہ مظلومیت کی سٹوری بڑی پرانی نہیں ہو گئی؟ بالکل 15 سال ہم مانتے ہیں 15 سال کیا پورا پاکستان جو ہے وہ صرف سندھ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں بنی تھی؟ کیا پیپلز پارٹی کا پنجاب میں KPK میں بلوچستان میں پاٹا میں حق نہیں تھا؟ کہ تو ایسی یہ بات ہے کہ صرف سندھ کا نام پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی جو گئی آپ کا خیال ہے سازش کی وجہ سے گئی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ 2008 کی گورنمنٹ میں آپ نے اپنے ورکر کو چھوڑ دیا، ان کا کام نہیں کیا. عامر بھائی آپ تو لاہور کو آپ میرے سے زیادہ پنجاب کو جانتے ہیں. جب اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا 1988 میں سب سے پہلے تو غیر جماعتی الیکشن کروایا گیا، پھر پیپلز پارٹی کا بائیکاٹ کروایا گیا. وہاں سے بنیاد ڈلی نا بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد. اور پھر جب 88 میں اسلامی جمہوری اتحاد بنا تو اس کی وکٹم کون سی جماعت تھی؟ میں بالکل اگری کرتا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں اس کی آپ کے اس آرگومنٹ میں نا چند صاحب سوری معذرت سے میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، مگر وہ اس کے باوجود لوگوں نے 88 میں بھی لاہور میں ووٹ دیا، 90 میں بھی دیا، 93 تک لوگ ووٹ دیتے رہے. پیپلز پارٹی کے ورکر کو کوئی نہیں دبا سکا تھا. تمام تر یہ جو آپ ساتھ سے کہہ رہے ہیں اس کے باوجود 93 کے بعد جو ہے نا پیپلز پارٹی نے سے لوگ متنفر ہو گئے. لاہور سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 93 کے بعد ایک بھی بندہ الیکٹ نہیں ہوا. نہیں احمد بھائی اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کی قیادت جو تھی وہ بی بی کی ایگزائل کے بعد اب جا کے بلاول صاحب کی شکل میں پنجاب میں پہلی دفعہ لوگوں کے شہروں میں جانا شروع ہوئی ہے. 20 سال تو قیادت ہی نہیں تھی نا. بی بی کی ایگزائل، پھر بی بی کی شہادت، اس کے بعد زرداری صاحب جو تھے وہ کو چیئرمین تھے وہ ایوان صدر میں چلے گئے. ایوان صدر میں بھی آپ کو پتا ہے بندہ قیدی ہی ہوتا ہے. تو میں آپ دیکھ لیں بلاول صاحب کے سے پہلے یہ 18-20 سال کا سفر بنتا ہے. جب قیادت ہی نہیں ہوگی ورکر یا مڈل میں وہ درمیان کی جو مڈل کلاس ہے وہ کدھر سیاست کرے گی؟ اور دوسرا جتنے لوگ سے تکڑے سارے ان کو پارٹیاں چینج کروائی گئی اور وہ لوگ چلے گئے پارٹیوں میں. پیٹریاٹ بنی، اس میں کاب لیگ بنی، اس میں لوکل گورنمنٹ جب الیکشن ہوا تھا مشرف دور میں 14 ڈسٹرکٹ ناظم پیپلز پارٹی کے تھے، 67 تحصیل ناظم پیپلز پارٹی کے جیتے تھے. اور پھر جب آخر میں رہ گئے ایک ضلع ناظم رہ گیا، 2 تحصیل ناظم رہ گئے،
باقی کی لائلٹی چینج کروا کے مسلم لیگ کا میں پیپلز پارٹی سے کوئکلی، کیونکہ مجھے یہ سروت اشارے کر رہی ہیں پروگرام کو کوئکلی میں چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی تو بات کر لی، یہ جو نون لیگ ہے اس کا کنفیوژن بھی ہمیں کوئی، آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب مفاہمت کے ذریعے شہباز شریف صاحب کے میں تو ہمیشہ سے بڑا لاڈلا تھا، اور ابھی وہ پھر ایک دم جو ہے پیپلز پارٹی کے اعتزاز حسن صاحب کا تھا کہ یہ گلے کو پڑ جاتے ہیں. نہیں، ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ ہے جی. وہ پہلے حکومتیں انجوائے کریں، آپ ایکسٹینشن دیں، آپ افتخار چودھری کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کریں، اور پھر آپ جب بیانیہ کی بات آئے تو آپ ایک بیانیہ بنا کے واپس آنا چاہیں. یہ صرف اس طرح بیانیہ نہیں بنتا ہوتا کہ آپ اپنی مرضی کے لوگوں کا انتخاب کریں اور جو لوگ آپ کو فائدہ دیں ان سے. یہی تو پی ٹی آئی اور نون لیگ کا کمال ہے کہ جو ان کے لیے کام کریں وہ سب ٹھیک ہیں، جو ان کے مخالف کام کریں وہ انہوں نے اس سسٹم کو تباہ کیا ہے. انہوں نے صرف ایسا نہیں ہوتا، پھر اکراس دا بورڈ بات کرنی پڑتی ہے. اگر آپ نان انٹرفیرنس والا فارمولہ لیں، آپ پروجیکٹ نہ بنانے والا فارمولہ لیں کہ کوئی پولیٹیکل پروجیکٹ نہ بنے، تو پھر سب کے لیے ایک جیسا لیول پلینگ فیلڈ اس لیے کہا ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا پاکستان ہو، کسی کا سلیکٹڈ پاکستان نہ ہو، کسی کوئی پاکستان کا لاڈلا نہ ہو، سب کے لیے ایک جیسا پاکستان ہو. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کہ جو آنکھوں کی بیماری ہے اس کے لیے جو دوائی استعمال ہو رہی ہے وہ کینسر کی دوائی استعمال ہو رہی ہے. یہ جو اس وقت سارا یہ پوری صورتحال پاکستان کے اندر ہمیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں یہ جال سازی ہو رہی. یہ جال سازی بیسیکلی کون کر رہا ہے، کہاں سے بیٹھ کے کر رہا ہے، اور کس طرح سے اس کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. اب ہم ایک ایسے گھمبیر مسئلے کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جو اپنے اندر ایک ایسی پیچیدگیاں رکھتا ہے جو آپ کو الارمنگ ہے، آپ لوگوں کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہوگا. عامر صاحب، آپ کی اجازت سے پہلے تو میں انٹروڈیوس کرا دوں، ہم صحت کے مسائل کی اور آنکھوں کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر صاحب موجود ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے بھی. جعلی انجیکشن کے حوالے سے عامر صاحب آپ کی اجازت سے میں کچھ بتا دوں. اگر پہلے ہم نے دیکھا ماضی میں ہوتا تھا مضر صحت قسم کی اور ملاوٹ شدہ ادویات ہوتی تھی، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. مگر اب اس وقت تمام بڑے شہر ہیں، لاہور ہے، ملتان اس میں شامل ہے، رحیم یار خان اس میں شامل ہے، خانے والے ہے، قصور ہے، بہاولپور، ایسے کیسز وہاں پہ رپورٹ ہو رہے ہیں جہاں پر جعلی انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، اور تقریباً 70 سے 75 کے قریب لوگ اب تک عامر صاحب اپنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں. یہ اتنا الارمنگ ہے کہ جی بہت ہی اتنی یہ تکلیف دہ بات ہے. مگر میں درستی میں رخل کر لوں، ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ جو آفیشیل فگر ہے وہ 68 کا بتایا جا رہا ہے کہ 68 لوگوں کی اب تک اطلاع آ چکی ہوئی ہے. مگر اس کے پیچھے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں چند ہزار روپوں کے لیے لوگوں کی یہ 68 لوگوں کی بینائی جا چکی ہے، اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی شاید بنائی ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے، کچھ بھی کر لیا جائے وہ واپس نہیں آئے گی. اور یہ جو اس کے پیچھے مافیا تھا، صرف مافیا تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، مگر اس کے پیچھے جو ہمارا نظام ہے پورا، کوئی یہ آج کا نظام نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے سالوں سے چلتا آ رہا ہے کہ یہ نظام ہے جس کے اندر اس طرح کے لوگ پنپ پاتے ہیں، اور لوگ چند پیسے بچانے کی خاطر اس کے شکار ہو جاتے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، کہ ابھی جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے 11 قریب ڈرگ انسپیکٹر جو ہیں معطل کیے ہیں، اور پورے صوبے کے اندر ایک مہم چل رہی ہے اس کو پکڑنے کی، سیل کرنے کی. تو ہمیں جو اس میں تفصیل بتائیے گا کہ لیٹسٹ سچویشن کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ملزم ہیں وہ شاید ابھی تک پکڑے نہیں گئے. دیکھیں جی عامر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹیکہ نہیں تھا، یہ بھی کر لیں کہ یہ بڑا غلط کنسیپٹ جا رہا ہے. یہ بالکل جعلی ٹیکہ نہیں تھا، یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی روش کا رجسٹرڈ ٹیکہ ہے،
وہ باقاعدہ آفیشیلی آتا ہے، اور یہ اتھورائزڈ ہیں کچھ ہاسپیٹل جہاں کینسر، بیسیکلی یہ ٹیکہ کینسر میں کیونکہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک ایف ڈی یہ بھی کہا رہا ہے، ایک آف ٹیبل لفظ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکہ جو ہے وہ آنکھوں کی جو خاص طور پہ شوگر کے مریضوں کی بلائنڈنس کو کر رہا ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ وہاں بھی استعمال ہوتا ہے بہت تھوڑی اماؤنٹ میں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے اجازت ان لوگوں کو دی ہوئی ہے جو بڑے بڑے ہاسپیٹل آئی یا کینسر کے ٹریٹمنٹ ہے کہ وہ وہاں ایک ٹیکہ کیونکہ 28,000 روپے کا آتا ہے، تو ایک غریب آدمی کے لیے ویسے بھی ہمیں اس کی جو ڈوز چاہیے، یہ ٹیکہ 100 ملی گرام کا ہوتا ہے، تو ایک 25 ملی دوائی میں یہ کچھ 70 ٹیکے بنتے ہیں، اور یہ بڑی اسٹرلائز کنڈیشن میں اس کی اجازت ہوتی ہے، اور آپریشن تھیٹر میں جا کے اس ٹیکے کو لگانا چاہیے۔ یہاں تک بات تو ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد کچھ لوگوں نے، آپ کی بات درست ہے کہ پیسوں کے استعمال کے لیے پرائیویٹ طور پہ ان آتھورائز جگہ پر اس کا ٹیکے کو جو ہے انسولین کی سرنج میں استعمال کیا، کیونکہ اس میں استعمال ہوتی ہے بہت تھوڑی اماؤنٹ، تو اس کی وجہ سے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہا جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ جو ٹرانسپورٹیشن، دیکھیں یہ ٹیکہ جو نا باہر سے چلا ہے، ابھی تو ہم ایک اور نئی چیز میرے دماغ میں آئی بیٹھے بیٹھے کہ کیا وہ جس جہاز پہ آیا ہے ان میں جو ٹرانسپورٹیشن کا ٹمپریچر تھا وہ کیسا تھا، پھر دوسرا یہ جو پورا کا پوری لاٹ تھی یہ کوئی اس وجہ سے کنٹیمنیٹ تو نہیں ہوئی، تیسری بات یہ ہوئی کہ جس بندے نے اس کو تقسیم کیا چھوٹی چھوٹی، یعنی کہ انسولین یہ نارمل پروسیجر ہے لیکن انہیں اتھارائز کیا، وہاں کوئی کنٹیمینیشن ہوئی، یا چوتھا یہ ہے کہ پھر یہ جب تیار ہو جاتا ہے تو 6 گھنٹے کے اندر 10 ٹیکے کو لگانا ہوتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جب لے کے رحیم یار خان یا خان پور جائے گا یا ملتان جائے گا اور اس کو لگائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے جو ہے انفیکشن میں یا کنٹیمینیشن کے چانس بڑھ جاتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے مین ہوا ہے۔ اور اس وقت تک ہمارے پاس جو فگر ہے وہ 68 مریضوں کی ہے، اور یہ بھی کنسیپٹ جو ایک دم سے ڈیولپ ہوا ہے کہ سارے کے سوروں کی جی ہیلو اکمل صاحب بھی اس وقت ایگزیکٹو پروڈیوسر مقابل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ عامر صاحب پلیز۔ جی ڈاکٹر صاحب ہم مکمل کر لیں بات۔ جی میں یہ بتا رہا تھا کہ 68 ٹوٹل مریض ہیں، آفیشیل فگر، اللہ کا شکر ہے یہ کل ہم نے اتنا کریک ڈاؤن کیا جو آپ نے بڑا مہربانی اپریشیٹ کیا کہ ہم نے سارے اپنے انسپیکٹروں کو، سارے ڈاکٹروں کو، ساروں سے پیشنٹ کو، اور پھر سب سے بڑا کمال آپ کے میڈیا کا تھا، یہ اس جگہ پہنچا ہے جہاں ہمارے انسپیکٹر یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہیں پہنچ سکتا تھا، لوگوں اتنا شعور دے دیا آپ نے۔ اس دفعہ میں مبارک دیتا ہوں کہ ہمارا میڈیا اتنا پازیٹیو چلا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے ہم نے یہ 68 مریض اکٹھے کر لیے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مریض نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ساروں کی یہ نابینا نہیں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ 99% کو ایک آنکھ میں ٹیکہ لگا ہے، تو اللہ نہ کرے اگر کچھ تھوڑے بہت ہوئے بھی تو ان کی ایک آنکھ کا مسئلہ ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ انفیکشن کی وجہ سے جلدی آئے ہیں ان کے بہتری کے چانس بہت اچھے ہیں، تو ابھی یہ کہنا کہ ساروں کی بینائی ختم ہو گئی ہے یہ بالکل قبل از وقت ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، جیسے آج ایک آپریشن بڑا مشکل آپریشن تھا اور وہ بڑا سکسیسفل ہوا ہے، اور وہ میڈیا دکھا بھی رہا ہے کہ وہ بزرگ جو چودھری منظور صاحب کے بھائی تھے ان کی تھوڑی تھوڑی ویژن واپس آنی شروع ہو گئی ہے۔ جب یہ مکمل علاج مکمل ہو جائے گا پھر ہم آپ کو صحیح فگر بتائیں گے کہ کتنے لوگوں کی بینائی نہیں آئی، کتنوں کی درمیان میں آئی اور کتنی مکمل ریکور ہو گئی ہے، تو یہ فگر ہم اس وقت بتائیں گے۔ باقی جو ہے یہ ڈرگس جو تھی ہم نے 3 شوکت خانم سے بھی اٹھائی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی خبر دی ہے، بڑی اچھی خبر دی ہے آپ نے کہ یہ لوگوں کو امید کی کرن آپ نے جگا دی ہے کہ یہ ٹوٹلی جو خبریں آ رہی تھیں کہ یہ نا امیدی کی بات ہے، اب ان کی بینائی نہیں آگی، تو شکر ہے خدا کا کہ یہ ایک اچھی خبر آپ سے سن رہے ہیں۔ مگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کا رول، میرا تو خیال ہے کہ کسی اور ملک میں، اگر ویسٹرن ملک میں یہ ہو گیا ہوتا تو ابھی قیامت آ جانی تھی اور یہ نمبر 1 سٹوری ہونی تھی، بلکہ ہمارے سمیت سارے میڈیا سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسانی پہلو تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ 68 لوگ اپنی بینائی سے اپنی بینائی کھو دیں،
تو ہم نے بھی نمبر 1 لینی چاہیے تھی, سب کو یہ ایز اے لیڈ سٹوری لینی چاہیے تھی, اور یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ چھوٹی نہیں ہے. بٹ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ اکمل خان صاحب جو ہیں, یہ ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہ خاص طور پہ فارماسیوٹیکل کے حوالے سے بڑے انٹرسٹ لیتے ہیں ہمیشہ سے, اور ہم بھی بڑی سٹوریاں کرتے رہے. ہم نے ڈک کیا کیونکہ ہمیں یاد ہے, کیونکہ یہ آپ تو بالکل ابھی آئے ہیں, اس لیے آپ کو ذمہ دار کیا ٹھہرانا, اس میں بھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کاوشیں کر رہے ہیں, بجائے اس کے ڈیفینڈ کرنے کے آپ بتا رہے ہیں کہ سسٹم کے اندر کیا نقائص ہیں. مگر یہ روز کا کئی دہائیوں سے معاملہ چلتا ہے کہ جعلی دوائیاں پکڑی جاتی ہیں, اور بڑے بڑے جو ہمارے ملک کے بڑے بڑے جو ڈرگ سٹورز ہیں ان کے ہاں بھی چھاپوں میں پکڑی جاتی ہیں. مگر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے, اس کی وجہ سے جانیں چلتی ہیں. اور مجھے جو سب سے زیادہ یاد ہے, میں چاہوں گا کہ اکمل اس کی بتائیں گے, کہ 2011 میں یہ اس طرح ہی ایک مضر صحت ملاوٹ شدہ دوائی کی وجہ سے 100 سے زیادہ مریض جاں بحق ہو گئے تھے, مر گئے تھے, اور اس کے بعد اس کی پوری انکوائری ہوئی, ٹرائیبیونل چلا. مگر وہ اگر بتا سکیں کہ یہ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو ذرا روشنی ڈالیے گا اکمل صاحب, اس کیس کا بھی بتائیے گا. عامر صاحب, جعلی ادویات کی وجہ سے جیسے ثروت بتا رہی تھی کہ سینکڑوں لوگ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. مجھے یاد ہے رحمان ملک صاحب ہمارے وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے, انہوں نے ایک دفعہ بیان دیا کہ 50% سے زائد ادویات پاکستان میں جعلی فروخت ہوتی ہیں. بعد میں انہوں نے یہ بیان واپس بھی لے لیا پریشر پہ. لیکن یہ جو واقعہ ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں, یہ دسمبر 2011 اور جنوری 2012 میں یہ مریض سامنے آئے تھے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 200 سے زائد مریض اس جعلی دوائی تھی آئسوٹیب کے نام سے. یہ کمپنی ہے کراچی کی, افروز فارما کے نام سے وہ بناتی تھی ان کی, اور یہ مفت تقسیم ہوتی تھی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں. وہ مریضوں نے جب استعمال کی تو اموات ہونا شروع ہو گئیں. تو یہ جب اموات ہوئی 200 کے قریب تو سموٹو لیا. اس پہ تصدق جیلانی صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے, ثاقب نثار صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے. اس کی کاروائی کے دوران اس کمپنی نے کہا کہ جی ہم لوگ 4 لاکھ روپے, کمپنی نے مانا کہ ہم 4 لاکھ روپے جو ہے وہ دیت دیں گے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ تو بعد میں بتائیے گا, مگر اس کی پنچ لائن ہے وہ پہلے میں بتا دوں کہ اس لیے سنوا رہے ہیں کہ ماضی میں بھی اس سے بھی بڑے واقعات سامنے ہوئے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کوئکلی پہلے وہ بتائیں کہ یہ ساری انکوائری عدالتوں میں کیس چلنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا. عامر صاحب یہ نکلا تھا کہ ڈرگ کورٹ نے 10 سال بعد 2022 میں فیصلہ سنایا ہے اس کیس کا, اور مالکان جو ہیں انہیں صرف کھڑا رہنے کی سزا دی کہ جی جب تک عدالتی کاروائی ختم نہیں ہوتی تو آپ کھڑے رہیں گے. 200 آدمی مر گیا, انہوں نے کہا جی بس کھڑا عدالت کے برخاست ہونے تک کھڑا رہنا سزا کافی ہے. اور جرمانہ ہوا 1.25 لاکھ روپے مالکان, ہر مالک کو 1.25 لاکھ جرمانہ ہوا. یہ ٹوٹل جرمانے کی مالیت جو ہے 5.5 لاکھ روپے بنتی ہے. جو دیت تھی وہ بھی پتہ نہیں ادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ہم نے بڑا کوشش کی کہ افروز فارما سے بات کر سکے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ابھی بھی افروز فارما جو دوائیوں کی کمپنی ہے جس کے اوپر یہ 200 لوگوں کی ہلاکت کا الزام نہیں تھا, ثابت ہوا کہ ان کی وجہ سے ہے اور جرمانہ بھی ہوا, وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب اب یہ واقعہ سامنے آیا ہے, بڑی تکلیف دہ قسم کی اس کی تفصیلات ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ امید ہو کہ ابھی یہ ہمیشہ کے لیے معاملہ یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اس میں میرا قصور کیا بتائیں کہ جب میں آیا ہوں ہیلتھ منسٹر, میں سچ بتا رہا ہوں اس سے پہلے یہ سیٹیں بکا کرتی تھیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ نظام ہی کوئی عجیب و غریب نظام تھا ہم سے پہلے کہ ہمارا جو سی او لاہور تھا وہ 1 کروڑ میں پہلے سیٹ بکتی تھی. آپ کی جو دوائیوں کے یہ بڑے بڑے انسپیکٹر کی سیٹیں جو تھیں وہ بکتی تھی. لیکن خدا کا شکر ہے جب سے ہم لوگ آئے ہیں ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے ایمانداری اور نیک نیتی سے کوشش کی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا 100% ہوگی کہ کسی سیاسی پریشر کے بغیر,
اور کسی پیسوں کے بغیر ہم نے اپائنٹمنٹ کی، اور ساری دنیا میرے کردار کے بارے میں بھی جانتی ہے، اور جاوید اکرم صاحب جو ہمارے دوسرے پروفیسر ہیں، بہت بڑا نام ہے، ان کے بارے میں بھی جانتی ہے۔ دوسرا، ہم نے اپنے انسپیکٹروں کو کہا ہے کہ یہ آئندہ اس طرح کی کوئی چیز آئے گی تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس میں ہماری زیرو ٹالرنس ہے۔ جو آپ نے سوال کیا بڑا جائز سوال تھا۔ دیکھیں ہمارا کام یہ ہے کہ جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ڈرگ کا محکمہ ہے بہت کرپٹ محکمہ ہے۔ پہلے میں بھی یہی سنتا تھا جو آپ نے سنا ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ یہاں بہت نمبر 2 کام ہوتا ہے، لیکن جب میں آیا تو میں نے پہلا اصول یہ بنایا کہ ہر 15 دن کے بعد ڈرگ پروویژنل کوالٹی کنٹرول بورڈ کی میٹنگ ہوگی، اور اس میں وہ تمام کیس، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں 2001 کے کیس پھنسے ہوئے تھے لوگوں کے، میں نے کہا کہ ان کو فیصلے کرنا شروع کریں، اور ہم نے ہر ہفتے اور 15 دن کے بعد جو یہ سالوں بعد کبھی کبھی اس کی میٹنگ ہوتی تھی اس کو آرگنائز کیا، ڈاکٹر صاحب آپ کو تو کوئی قصوروار ٹھہرا ہی نہیں رہا، میں نے تو بلکہ تعریف کی ہے آپ کی تعریف کی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ شیئر کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس کے اندر اپنے اتفاق کے اندر ایک جو بنیادی سوال سر آپ کو میں بتاؤں، یہ جو چیف منسٹر نے 11 ڈرگ انسپیکٹر کیے نا معطل، دوبارہ لوں گا کہ یہ ساری دوائیوں کے جو معاملات آپ کہہ رہے ہیں جہاز میں کیسا آیا، یہ پکڑا گیا، جعلی دوائیاں جو بنی جاتی ہیں پکڑی جاتی ہیں، اس کے لیے ایک ادارہ ہے ڈریپ جو کہ ریگولیٹ کرتا ہے، اور ڈریپ کے اندر جو جب تک اس کو درست نہیں کیا جائے گا، صورتحال یہ ہے کہ وہاں ایک عاصم رؤوف صاحب ہیں، ان کی تفصیل اکمل صاحب سے بعد میں بتائیں گے، مگر مختصر یہ بتا دوں وہ 4 پرائم منسٹر بھگتا چکے ہیں خوفناک الزامات کے باوجود، مگر ان کو کوئی نہیں ہلا پاتا۔ ڈریپ کو ریگولیٹری اتھارٹی کو ریگولیٹ کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں آپ نے یہ بڑا سوال صحیح کیا کہ دیکھیں ڈریپ کا کام یہ ہے کہ جو دوائی آتی ہے اس کو رجسٹر کرنا، چیک کرنا، اور سارے معاملات کو کرنے کے بعد ان کا رول ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حکومتوں کا اور جو صوبوں کی ڈرگ اتھارٹی ہے ان کا رول شروع ہوتا ہے۔ اس میں ہم 2 طرح کے کام پھر کرتے ہیں۔ ہم اس کو ویسی ڈریپ کو الزام یہاں اس لیے نہیں دے سکتے کہ اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے سرکاری ہاسپیٹلز کے لیے دوائیاں کیونکہ بلک میں خریدتے ہیں اور خاص ایک تعداد میں خریدتے ہیں اور کچھ نمبر میں خریدتے ہیں، تو ہم ان کو خود بھی دوبارہ DTL ہماری لیبارٹریز ہے جو کہ دنیا کی WHO سے 5 لیبارٹری ہیں، 4 سرٹیفائیڈ ہیں، انڈیا کی صرف 2 سرٹیفائیڈ لیبز ہیں، ہم وہاں سے کراتے ہیں، اور ہمارے تقریباً ہر مہینے جو انسپیکٹر ہیں وہ جا کے 800 سے 1000 سیمپل کو رینڈملی دکانوں سے اٹھاتے ہیں، ان کی چیکنگ ہوتی ہے اور اس کو نہیں چھوڑا جاتا۔ تو اگر آپ یہ کہیں نا پہلے کی بات، اس کا میں ذمہ داری نہیں لیتا، لیکن معذرت کے ساتھ آج کی بات ہی نہیں کر رہا، میں آج کی بالکل بات نہیں کر رہا، میں اس کا آپ کو ماضی بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم 10 کے قریب جو ہے نا اس پہ دیکھیں نا میں تو پروگرام کر چکے ہیں کہ یہ ڈریپ کے ساتھ پہلے نہیں میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، میں اکمل صاحب کو چاہوں گا کہ یہ پہلے جو ایک اختر شیخ صاحب ہوتے تھے اور اس کے بعد یہ جو عاصم رؤوف صاحب کہ ڈریپ جس کا بنیادی کام جو ہے وہ سب سے بڑی قصوروار وہ ہے، اس کے ذرا ماضی کے حالات بتا دیں کہ کیسا چل رہا ہے اور حال بھی بتا دیں۔ عامر صاحب بات یہ ہے کہ ڈریپ کے ذمہ بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جی ڈریپ کا کام دوائیوں کی رجسٹریشن ہے، رجسٹریشن کا معاملہ لیں 60,000 دوائیاں رجسٹر نہیں انلسٹ کی، قیمتوں کا تعین ڈریپ نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ اگر دیکھیں پچھلے 1 سال میں تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں قیمتیں تمام ادویات کی۔ دوا ساز کمپنیوں نے ایک خاص مقدار میں سٹاک، جب کوئی انہیں رجسٹریشن دی جاتی ہے انلسٹ کیا جاتا ہے، سٹاک مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ ابھی یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ہم نے سٹوری کی تھی، ادویات جو ہیں شارٹ ہوئی مارکیٹ میں، ریٹ اوپر چلے گئے، بلیک میں بکنا شروع ہو گئیں، اور ڈریپ نے کیا اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیا کہ جی ہم نئے لائسنس دے دیتے ہیں۔ بھائی جو پچھلے لائسنس تھے جو رجسٹرڈ کمپنیاں تھیں ان کے خلاف ایکشن کیا لیا گیا؟ نہیں لیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں عاصم رؤوف صاحب پہ۔ عاصم رؤوف صاحب آپ نے بالکل درست کہا کہ 4 وزیر اعظم بھگتا چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ابھی ایک انکوائری لگائی تھی، ان کی جانے سے پہلے وہ انکوائری دبا دی گئی ہے، اس سے پہلے FIA میں انکوائری ہے وہ دب گئی۔ ان کے اپنے ڈرگ انسپیکٹر بلوچستان سے ان کے خلاف کمپلینیں روز خطوط لکھ رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ،
ٹھیک ہے جی, اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے عامر صاحب خط لکھا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ڈریپ کے تمام افسران جو ہیں ان سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ایفیڈیوٹ لیں. وہ ان کے پری ریکوزٹ تھا, وہ انہوں نے آج تک نہیں جمع کروائی. وجہ بھی بتا دیں, وجہ بھی بتا دیں. وجہ یہ کہ ان کی اپنی کمپنی ہے. یہ عامر صاحب 3 CEO رہے ہیں, تینوں کے مبینہ طور پہ نام آتے رہے ہیں. عاصم رؤف صاحب جو ابھی CEO ہیں, ان کے تو باقاعدہ ثبوت موجود ہیں, ایفیڈیوٹس موجود ہیں, ان کے اسٹامپ پیپر موجود ہیں ہمارے پاس, ریکارڈ میں اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہوں گے کہ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کے نام جو ہے وہ کمپنی کی زیٹا فارما کے نام سے, اس کے بعد اپنے سسر کے نام کروا دی. وہ چینج ہو رہے ہیں, وہ اس کو ٹریک کرنا کن کا کام ہے؟ آج تک عاصم رؤف صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے موجودہ نظام. میں ڈاکٹر صاحب یہ صوبے سے اوپر وفاق کی ساری بات کر رہے ہیں, مگر ایز اے ڈاکٹر بھی اور پریکٹیشنر بھی آپ بتائیں کیا کیا جائے؟ دیکھیں, میں ایک آپ کو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ ڈریپ کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ایک فیڈرل کا مسئلہ ہے, اس کا جواب وہ بہتر طور پہ ان کے ادارے دے سکتے ہیں. میں پابند ہوں اپنا پنجاب صحت کے حوالے سے, اپنی جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے. اور یہ جو سوال کیا نا پرائسز کا, وہ سر آپ کا ملک 75 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک جو دوائی میں جو پاؤڈر ہے نا جو ڈلتا ہے 95%, وہ ہم اپنے ملک میں ابھی تک نہیں بنا سکے. ہم ڈالر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں ہر چیز کے اوپر. ہم ہر چیز میں کہتے ہیں کہ باہر سے آئے گی. ہمارے مقابلے میں جو برابر کا پڑوسی انڈیا بیٹھا ہوا ہے وہ مارکیٹ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, اور ابھی تک ہم وہ پاؤڈر نہیں بنا سکے. تو اس میں قصور جن کا بھی ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن قصور ہماری پچھلی گورنمنٹوں کا بھی رہا ہے کہ ایک پاؤڈر, یعنی ایک پاؤڈر جو عام سا پاؤڈر ہے, کوئی خاص اس میں سائنس نہیں ہے, ہم وہ بھی نہیں بنا سکے, وہ بھی ہم باہر سے منگاتے ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ باہر سے منگاتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کوئی کہاں کس ملک سے آتا ہے, کس ملک سے آتا ہے, وہ سستے اور مہنگے کے چکر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں دیکھنے کا معاملہ کہ پاکستان کے اندر خام میٹیریل جو ہے ہمارا وہ نہیں ملتا. ڈاکٹر صاحب اس کا فالو اپ دیں گے, مگر میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا, انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت ضرور دیں گے. عامر صاحب میں چاہ رہی ہوں لاسٹ کامنٹس آپ کے, میرے پاس 15 to 20 سیکنڈز ریمین. وہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ صوبے کی حد تک بات کر سکتے ہیں, مگر یہ صوبے کو اس لیے کیونکہ وفاق کے اندر گند پڑا ہوا ہے, وفاق کے اندر, اور یہ اب سے نہیں, یہ کئی دہائیوں سے سلسلہ جاری ہے. اور دوائی ایسی چیز ہے کہ لوگوں کی جانیں اس کے ایٹ سٹیک ہوتی ہیں. تو جب یہ بنیادی ایک چیز اور اس پہ منافع خور بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی پتہ سنتے ہیں کہ 34 ارب روپے بنا لیے, کسی نے 25 ارب روپے بنا دیے, تو یہ اب وہ سٹیج پہ آ گئی ہے کہ لوگوں کی سینکڑوں کی تعداد میں جانے لگ پڑی ہیں. انشاءاللہ اس کا فالو اپ بھی دیکھنے والوں کو دیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.